وعلى سيد البشر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا او کما قال امیر معاویہ وہ انسان ہے امیر معاویہ وہ انسان ہے امیر معاویہ وہ انسان ہے جس نے دی کفر کو لگام ہے خدا نے خود ان کو کہا جنتی قرآن میں جو نہ مانے وہ کافر بے ایمان ہے وہ تلاشیان رائے حق جرا تعدیل کے متن پہ فیض منصفین کرام آج اس پروقار تقریری مسابقے کا عنوان گلدستہ نبوت کا وہ درخشندہ پھول جس کو اپنا اور بیگانوں نے جتنا مسلنے کی کوشش کی وہ اتنا ہی نکھرتا گیا میری مراد وہ عظیم شخصیت وہ عظیم سپہ سالار امام سیاست و تدبر امام المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سامعین محترم کون امیر معاویہ جرت و بصارت کے پیکر عظمت و کردار کے ایسے گہر تابعدار جن کی عظمت سے جن کے کردار سے جن کی قوت سے جن کے روب و دبدبہ سے نہ صرف کیسر کامتا تھا بلکہ کسرا بھی لڑکتا تھا جس نے اپنے دور میں 64,000 مربع میل سے زیادہ علاقے فتح کیے جس نے سب سے پہلے کعبہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا جس نے روس کے استعمار صوبوں میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے جس نے یہودیت کی جڑیں کاٹی جس نے عیسائیت کے پرچمے اڑا دیے جس کی فوجوں نے مراکش سے چل کر مکران کو فتح کیا شام سے چل کر روس کو فتح کیا افغانستان کو فتح کرنے کے بعد ایشیا کے دروازے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی ستائے بلند کی سامعین محترم سورۃ التوبہ کی مذکورۃ الصدر آیت کریمہ میں رب تعالی نے صحابہ کرام کے 3 طبقوں کا ذکر کیا سب سے پہلے مہاجرین دوسرے نمبر پر انصار تیسرے نمبر پر متبعین پھر ان تینوں طبقات کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم کہ عرش پر رب ان سے راضی ہو گیا کیونکہ وہ فرش پر رب کی رضا پر راضی ہو گئے اور ان کے لیے جنت میں باغات تیار کیے گئے ہیں اور اس کے نیچے اور ان کے اندر نہریں جاری کر دی گئی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی سب سے پہلا طبقہ مہاجرین اس میں بھی حضرت امیر معاویہ پہلے نمبر پر ہیں اور والذین اتبعوہم بإحسان میں بھی حضرت امیر معاویہ سر فہرست ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں امیر معاویہ نے کفر کو لگام دے رکھی ہے امیر معاویہ نے کفر کو لگام دے رکھی ہے خدا امیر معاویہ نے پھر میں کیوں نہ کہوں امیر معاویہ نے کفر کو پہیہ جام کر دیا رب نے اپنی رہگاہ کا عرش سے اعلان کر دیا سامعین محترم وہ مظلوم صحابہ جن ردوں کا اکثر پشتم کا نشانہ بنایا گیا ان میں امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس میں گرامی بھی سر فہرست ہے چاہیے تو یہ تھا ان کی 20 سال دور خلافت کو اور ان کی زیر قیادت حاصل ہونے والی شاندار فتوحات کو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے لیے ایک قابل فخر اور یادگار کارنامے کے طور پر پیش کیا جاتا مگر اس کے برعکس یہ ہوتا ہے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کو آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کیجل چلا جاتا ہے ذرا بتائیں تو صحیح کیا میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ دعا نہیں کی تھی اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیہ کیا میرے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا اے اللہ معاویہ کو حساب بھی سکھا دے کتاب بھی سکھا دے اور اس کو دولت کے عذاب سے بچا کیا میرے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا اے اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے کیا میرے پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا اے اللہ احلم من امتی معاویہ اگر تاریخ کو پوری طرح مسخ کیا گیا ہو تو علیحدہ بات ہے اگر میڈیا میں امیر معاویہ کی باتیں نہ سنی جاتی ہوں تو علیحدہ بات ہے اگر نصابی قدم میں حقیق بیان نہ کی ہوں تو علیحدہ بات ہے مگر میں جس امیر معاویہ کو جانتا ہوں جو اس کے رسالت میں آپ کا پیکر اور حضور کا برادر نسبی تھا جس نے سیاست میں وہ کام کیا رہتی دنیا تک بھی
سامعین محترم، امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے پیارے پیغمبر نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری دی تھی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے اول جیش من امتی یغزون البحر فقط اوجبو، یہاں پر ملا نکاری لکھتے ہیں اوجبو اے فی الجنہ، میری امت میں سے جس نے سب سے پہلے پہلی لڑائی لڑی اس پر جنت واجب ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا انسان تھا جس نے سب سے پہلے سمندری لڑائی لڑی تھی؟ وہ کون سا انسان تھا جس نے یورپ کا دروازہ توڑا تھا؟ وہ کون سا انسان تھا جو فرانس کے سیر پر پہنچا تھا؟ وہ کون سا انسان تھا جس کی فوجیں سب سے پہلے بحر میں اتری تھی؟ انگریز مورخ کہتا ہے جب امیر معاویہ کی فوجیں بحر میں اتری تو بیروبی کے جزیرے میں انقلاب آ گیا، انڈونیشیا کے دروازوں میں انقلاب آیا۔ امیر معاویہ کی فوجوں نے ایسی صحراؤں میں، ایسے سمندر میں اذانیں بلند کی، امت محمدیہ اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ وما علینا الا البلاغ۔